السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کے بارے میں ایک مثل ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کام جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کام جاتا ہے۔ خیبر جو ہے وہ جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہاں کھجور کثرت سے پیدا ہوتی تھی۔ یہاں کے یہودی عرب کے مالدار اور جنگجو تھے، کیونکہ یہ علاقہ وسیع و شاداب تھا اور یہاں کے جو رہنے والے تھے یہودی تھے، اور یہودیوں کو اپنی مال و دولت پر بہت غرور تھا، اور چونکہ جنگجو بھی تھے تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، یعنی مالدار اور جنگجو ہونے کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ غرور و تکبر کرتے تھے۔ اب یہاں بھی بات آ جاتی ہے کہ یہودی یہاں پہ آباد کیسے ہوئے۔ تو خیبر سے پہلے، غزوہ خیبر سے پہلے میثاق مدینہ ہوا تھا، جن کی یہودیوں نے خلاف ورزی کی، اور اس کی پاداش میں، یعنی جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا، یعنی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو یہ یہودی مدینہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ جنگجو بھی تھے اور مالدار بھی تھے، اور ان کو اپنی مالی جنگی طاقتوں پر بڑا غرور تھا، اور یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں بعض کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ ان میں 8 قلعے بہت مشہور تھے۔ در حقیقت یہ 8 قلعے محلات و مثل تھے۔ انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے۔ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی جو ہیں وہ قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کو انہیں روکنے کے لیے اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کے وقت جب لوگ گہری نیند سو رہے تھے ان پہ حملہ کیا جائے، تو فجر کا انتظار کیا گیا اور فجر کی نماز کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے 3 جھنڈے تیار کروائے گئے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سعد بن عبادہ، اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا، اور ازواج میں سے، یعنی بیویوں میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا گیا۔ یہ بک میں نہیں ہے، میں آپ کو واقعی کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ بک کا جتنا مواد ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، لیکن چونکہ یہ کہانی کی شکل میں، سٹوری کی شکل میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ آپ کے دماغ میں رہے گا۔ ازواج میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حدود خیبر میں داخل ہوئے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ خواتین جو تھیں، مسلمان خواتین، وہ ہر جنگ یا ہر غزوے کے دوران ہوتی تھیں، تاکہ اس دوران اگر کوئی مسلمان زخمی ہوتا تو ان کی مرہم پٹی کرتے اور انہیں جو ہے پانی پلاتی۔ تو اسی لیے مسلمان خواتین میں سے جو ازواج میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا گیا۔ فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس وقت یہودی یہ چلانے لگے کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی بیوی بچوں کو محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ایک ذخیرہ قلعہ نام جو تھا وہاں کے قلعے کا نام تھا، میں جمع کروا دیا۔ سب قلعوں میں مضبوط اور محفوظ قلعہ جو تھا وہ قلعہ کموز تھا۔ اب یہ قلعہ جو تھا یہ محفوظ بھی تھا اور مضبوط بھی تھا، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ایک پہلوان جو تھا وہ کر رہا تھا، جس کا نام مرہب تھا۔ مرہب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس وقت پہ تقریباً 100 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مرہب جو تھا وہ اس قلعے کا رئیس مانا جاتا تھا، چونکہ امیر بھی تھا، مالدار بھی تھا، اور وہ اس قلعے کی حفاظت خود کرتا تھا۔ یہودیوں کے پاس فوج کی بہت بڑی تعداد تھی، جو کہ تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ پہلے قلعے کو فتح کرنے کے لیے 50 مسلمان زخمی ہوئے، لیکن یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ دوسرے قلعے بھی بڑی آسانی سے فتح ہو گئے،
لیکن قلعہ کموز جو تھا بہت مضبوط قلعہ تھا اور یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور مرہب جو تھا وہ خود اس قلعے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک جو ہے یہ مہم سر نہ ہو سکی، کئی روز تک۔ اور پھر پہلے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں یعنی مسلمانوں کو بھیجا گیا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ دوسرے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ کموز فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے رات بڑے اضطراب میں انتظار میں گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر تمہارے حق میں ایک بھی شخص نے اسلام قبول کر لیا تو یہ تمہارے حق میں ایسے ہوگا جیسے کہ سرخ اونٹوں کے برابر۔ تو یہاں پہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے قبول نہ کی۔ یہودیوں نے اس کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا، اور اس طرح قلعے کا جو رئیس تھا مرہب وہ خود میدان میں اتر آیا۔ اس کے بعد چونکہ اسے اپنے آپ پہ بڑا غرور اور تکبر تھا، وہ بڑے غرور اور تکبر سے بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، جس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرہب نے کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر میں تلوار مار دی۔ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی طرح ان سب کا مقابلہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مرہب جو تھا وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور صفوں کی صفیں بکتی گئی۔ جو لوگ ان پہ حملہ کرتے رہے یہودی، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل جہنم کرتے رہے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ قلعہ کموز کے دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرا دیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آج بھی قلعہ خیبر کے آثار موجود ہیں۔ اس طرح یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خیبر کی جو زمینیں ہیں وہ ہمارے قبضے میں رہنے دی جائیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ زمینیں خیبر کی جو زمینیں ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ زرخیز تھیں، اور شروع میں ہی بتایا کہ وہاں پہ کھجوروں کی وافر مقدار پیدا ہوتی تھی، تو اس لیے یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں رہیں گی، لیکن اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ مسلمان مجاہدین کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس طرح اس مارکے میں 93 یعنی 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 15 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا چیپٹر آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔